سے دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوًّا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات کافی تعداد وچ بیٹھے ہو بلند صلوات تلاوت فرما دو ذکر پاک دی قبولیت کی خاطر بھی بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات کی خاطر بھی بلند صلوات انجمن دے اس بارگاہ دے جتنے بھی بانیاں نے انہاں دے وسعت رزق دی خاطر اپنے اپنے وسعت رزق دی خاطر بھی صلوات آل محمد دی ذات تلاوت فرماتے ہو اجازت ہے جی میں ذکر پاک کا آغاز کراں کافی تعداد جو ایک صلوات باہرویں امام دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرماتے ہو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات دعا ہے مالک اللہ تھوڑے اس مقدس اور عظیم مقام تجھے قبول فرما اس ذکر کا صدقہ جتنے جتنے قدم چل گیا یو مالک اللہ قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرما 14 دا مالک اللہ ہوتے کہ مرد مستور نو موت نہ دے جب تک بھیڑ تے بھرا دے نگری دی زیارت نہ کر دے مالک اللہ شام علی حسین کے روزے دی خود محافظت فرما دے مالک اللہ تسا سارے نو رل کے آمین آکھن دی توفیق عطا فرما دے مالک اللہ 14 دی عزت کے محمد و اہل بیت محمد صدقے جتنے بھی حاضرین و شامل وچ بیمار ہیں مالک اللہ شفائے کلی عطا فرما دے مالک اللہ تندرستن مالک وسیع رزق عطا فرما دے 14 دی عزت صدقے بابا سید سبیر حسین شاہ صاحب برادر محترم سید ذوالقرنین شاہ صاحب دی والد ماجدہ بیمار ہے مالک شفائے کلی عطا فرما دے میرے والد محترم بیمار رہتے مالک شفائے کلی عطا فرما دے 14 مالک اللہ جتنے عزاداران مظلوم کربلا جس جس مقام دے عزاداری کر لیں مالک اللہ انہاں دی محافظت فرما دے مالک عزاداران مظلوم کربلا دے علماء کرام ذاکرین عظام دے سفر دے ختم فرما دے
مالک اللہ باغیان اسلام جتنے بھی اس انجمن دے مومنین و مومنات نے اس مشن چیز عزاداری جتنا جتنا حصہ ملایا مالک اللہ رزق مزید اضافہ فرما مالک اللہ سر بحر میں امام دا جل ظہور فرما ایک صلوات وامدی قبولیت کی خاطر بلند آواز میں تلاوت فرما گزارش ہے ایک جگہ اگے خالی ہوئی تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو جاؤ تاکہ وہ جڑے پیچھے آسے تو پیچھے گئے دسیں صلوات بھی پڑھ دے ہو تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو جاؤ ایک اور بھی صلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات بلند آواز میں اجازت ہے کہ میں گفتگو کا آغاز کراں یقیناً موضوع جناب دیاں ذہن چ موجود ہے امام وقت ذات مذہب اہل بیت دے جس رنگ وچ بھی حملہ ہویا تھوڑے وقت دے امام نے مدد فرمائی ایک حملہ ہویا کتاب دی شکل وچ علامہ ہلی دے دورے سے کتاب لکھی گئی بہت بڑا ناظمی لگی جس نے مذہب اہل بیت کے خلاف کتاب لکھی علامہ ہلی نے اس کتاب کا جواب لکھیا اس کتاب کا جواب لکھنے اور اس کی نقل تیار کرنے تھوڑے وقت دے امام نے علامہ ہلی دی مدد فرمائی اتھوں تک میں بات کر چکا بزرگان میرے سامنے تشریف فرمانے میں بزرگوں کو دعا لینا چاہنا انہیں بچوں تک بات پہنچانا چاہنا پیغام ہے ہر بندے تک کوشش ہے پیغام لے جاؤ اتھوں تک بات میں کر چکا اس کو کہ میں بھائی جان چلنا چاہنا اج ایک اور گل کرنا چاہنا کوئی بھی زمانہ ہوئے کوئی بھی لمحہ ہوئے حجت خدا تو خالی نہیں ہوتا ہر دور دے اندر دو حجتاں دا وجود ضروری ہے کہ جس کے صدقے اللہ دی اس کائنات کا نظام چل رہے ہیں ہر دور دے اندر حجت دا وجود ضروری ہے کوئی زمانہ ہوئے کوئی لمحہ ہوئے کوئی وقت ہوئے حجت خدا تو خالی نہیں ہوتا پوری توجہ چاہنا میرے واسطے ڈھیر سارے بیٹھے ہو میں مجھے پڑھنا چاہنا جی ہزاروں کی تعداد سے پڑھنا جی میں اپنے روٹین نال محمد و اہل بیت محمد دے اور باہر امام دے فضائل و مسئلہ میں جناب جھولی تک بیان کر رہے ہیں کوئی بھی لمحہ ہوئے حجت خدا تو خالی نہیں پیغمبر خدا کا دور ہے نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے اس دور بھی اللہ دیاں دو حجت موجود ہیں ایک ہے حجت صامت ایک ہے حجت ناطق حجت صامت ہے خاموش رہنے والی حجت حجت ہے ناطق ہے نطق کرنے والی یعنی بولنے والی حجت پیغمبر خدا دا دور ہے پہلا جملہ ہے اس جملے سے میں چیک کر لینا ہے میں کتنا پڑھنا ہے تسی کتنا سننا ہے جلدی میں نے بھی بڑھی گئی اگر جلدی نال میرے نال سفر کرو گے میرے حق کی دعا کرو گے تو میں یقیناً جلدی جلدی جناب دی جھولیاں تک جملے پہنچا کے جناب کو طالب دعا ہوئے سا ایک ہے حجت صامت ایک ہے حجت ناطق صامت ہے خاموش رہنے والی ناطق ہے نطق کرنے والی بولنے والی حجت ہر دور دو حجتاں دا وجود ضروری ہے پیغمبر خدا دا دور ہے اس دور بھی دو اللہ دیا حجتاں موجود ہیں پیغمبر خدا ہن بولنے والی حجت یعنی حجت ناطق اور صامت حجت دا نام ہے میرے مولا علی بادشاہ میرے مولا علی بادشاہ یعنی بولنے والی حجت پیغمبر خدا اور خاموش رہنے والی حجت دا نام ہے امیر المومنین منبر آل محمد کی قسم اگر نبی بولے تو پھر علی چپ رہے جاگنا بھائی جاگنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اگر نبی بولے تو پھر علی چپ رہے
اگر علی بولے تو پھر حسن چپ رہے، حسن بولے تو پھر حسین چپ رہے۔ پہلا جملہ پہ ڈالے ضائع نہ کرنا، ممبر آل محمد کی قسم، حسن بولے تو حسین چپ رہے، 14 بولے تو قرآن چپ رہتا ہے۔ جاگنا بھائی جاگنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی۔ 14 بولے تو قرآن چپ رہتا ہے، اور اس دور بھی اللہ دیا 2 حجتاں موجود ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، اس دور بھی اللہ دیا 2 حجتاں موجود ہیں، ایک ہے حجت صامت، ایک ہے حجت ناطق۔ صامت حجت کا نام ہے قرآن مجید، ناطق حجت کا نام ہے وقت دا امام۔ جڑے بندے میرے موضوع کے نال چل رہے ہو، وقت دا امام حجت ناطق ہے، امام پردے غیبت وچ رہ کے ساری مدد کر رہے نا، امام پردے غیبت وچ رہ کے ساری مدد کر رہے ہیں، پردے غیبت وچ رہ کے امام مدد بھی کرتے ہیں، اور جس دا جتنا ظرف ہے اس میں میرے امام مسئلے دا حل بھی دستے ہیں، انہاں نوں زیارت بھی کرواتے ہیں۔ یہ ہے حجت ناطق، یعنی 12واں امام ہو گیا حجت ناطق۔ جاگنا بھائی، حجت تسی ہن پریشان ہو گئے، پریشان نہیں ہونا، میں اپنے موضوع کو دور نہیں جانا چاہتا، 2 باتیں کر کے ایک سطر میں جناب دی جھولی تک پیغام دی صورت پہنچانا چاہتا، سطر مسائب دی 2 حجتاں موجود ہیں اس دور کے اندر۔ حجت صامت ہے قرآن مجید، حجت ناطق ہے 12واں امام، اور بغیر کسی ڈر اور خوف دے ممبر آل محمد دے کھلو کے مجلس میری ریکارڈ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، میں ہر بندے تک پیغام پہنچانا چاہنا، قرآن دا اپنی اصل حالت موجود ہونا اس بات دی بین دلیل ہے کہ قرآن دا وارث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یا قرآن دا اپنی اصل حالت موجود ہونا، قرآن بذات خود امام زمانہ دے وجود کی دلیل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں پہلے آکھے مجلس میری ریکارڈ ہو رہی، آندہ ریکارڈ بات کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام دے وجود کی دلیل ہے۔ قرآن چپ رہ کے کم کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام پردے چ بہ کے ساری مدد کر رہے ہیں، امام بول کے کم کر رہے ہیں۔ مثلا قرآن آتا ہے نماز پڑھ، قرآن آتا ہے نماز پڑھ، کیویں پڑھنی ہے؟ قرآن دے وارث کو پوچھ، جاگو یار، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کیویں پڑھنی ہے؟ قرآن دے وارث کو پوچھ۔ قرآن ہے حجت صامت، خاموش رہن والی کتاب، ناطق امام زمانہ علیہ السلام۔ قرآن دے نماز پڑھ، کیویں پڑھنی؟ کیویں پڑھنی؟ قرآن دے وارث کو پوچھ۔ قرآن کو پوچھی دی تیرے وارث کون ہے؟ قرآن آکھ رہے ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا ہم نے قرآن کے وارث بنا دی، ہم نے قرآن کے وارث بنا دی۔ ہن قرآن کو پوچھئے تیرے وارث کون کون ہیں؟ بات اگر دل میں چنگی لگے اتنا ایک بولنا کہ میری بات جناب تک پہنچ گئی ہے۔ قرآن کو پوچھئے تیرے وارث کون کون ہیں؟ قرآن آتا ہے ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے۔ قرآن کو پوچھ رہے ہیں تیرے وارث کون کون ہیں؟ قرآن پیا دے جیڑے جیڑے کماں دا دعویٰ میں کراں، جیڑا او کر لے او میرا وارث۔ جاگنا جاگنا، اللہ تو سلامت رکھے۔ جیڑے جیڑے کماں دا دعویٰ میں کراں، جیڑا او کر لے او ہے میرا وارث۔ کہڑے کم؟ اگر بات بھرے پنڈالے ضائع ہو گئی تو دکھ لگے گا ہڈیالے سیدالے۔ قرآن کو پوچھا گیا بھائی جان کہ کہڑے کم تو کریں، کہڑے کماں دا دعویٰ تو کریں؟ قرآن آتا ہے کاری چنگا ہوئے، دل وچ علی دی ولایت ہوئے، پہاڑ تے بڑے پہاڑ چل پوے۔ بولو بولو پچھلے بھائی پچھلے، اللہ تو سلامت رکھے۔ قرآن آتا ہے کاری چنگا ہوئے، دل وچ علی دی ولایت ہوئے، پہاڑ تے بڑے پہاڑ ٹر پوے، پورا پہاڑ سونے دا ہو جاوے۔ قرآن آتا ہے کاری چنگا ہوئے، مکہ تو مدینہ، مدینہ تو مکہ چلا جائے۔
قرآن دے کاری بھائی جلدی جلدی سفر کرنا چاہنا قرآن دے کاری چنگا ہوئے نبی نے اکھاں تا کر چھوڑے قرآن آدھے بغیر بدل دے میرا وارث بارش برسا چھوڑے قرآن آدھے جیڑے جیڑے کماں دا دعویٰ میں کران جیڑے کام میرے آلے جیڑا کر لوے او ہے میرا وارث کہڑے کام قرآن آدھے لتھے سورج کو پھر واپس اثر تے بلا لوے جنہاں نے سمجھ آگئی ہو بندے حد چاہو بھائی قرآن آدھے جیڑا واپس اثر تے سورج نو بلا لوے جیڑا مکے تو مدینے مدینے تو مکہ مکے تو مدائن چلا جائے جیڑا مردے نو پیر دی ٹھوکر مار کے زندہ کر دے وے میں ویکھنا ہے کتنا زور رکھ دے ہو ذاکر دا زور لویں دے ہو اج مجمع دا زور ویکھنا چاہنا قرآن آتا ہے جیڑا مردے نو پیر دی ٹھوکر مار کے زندہ کر دے وے زندہ نو مردہ کر دے وے مردہ نو زندہ کر دے وے جیڑا مرد نو عورت عورت نو مرد اللہ تو سلامت رکھے بھائی جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے شہنشاہ نجف کل امام نعرہ حیدری توجہ ہے جناب اچھا ایک گل دسو گلاں میری چنگیاں لگدیاں پئی اچھا تے جڑے اینج کر کے بیٹھے ہو یہ جڑے نال والے بیٹھے نے ہاتھ چا کے سلام کر رہے ہیں امام زمانہ دی فضیلت اور یہ ہاتھ چایا کرو مہینہ کھنال پڑے ہے جس لئے بندہ خوش ہو کے کوئی محمد و اہل بیت محمد دی فضیلت روایت دا چاچا میں ضامن ہاں جس لئے بندہ خوش ہو کے محمد و اہل بیت محمد دی فضیلت چھوڑ کے بندہ خوش ہوتا ہے پیر عمران ساجی یعنی ہاتھ جا کے فضیلت آل محمد نے سلام کر دے اللہ جبریل نے حکم دے دے جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی جا فرشتے اے جیڑے فضیلت آل محمد چھوڑ کے خوش ہوتے پہن اے ہاتھ جا کے سلام پہ کر دین انہاں دے ہتھاں دیاں لکیراں وچ ویکھ رزق دی کمی ہے تے رزق ودا چھوڑ اور ہن تے چالو اللہ تعالی سلامت رکھے خدا زندگی دراز دعا فرمائے سوچ امام بیٹھے ہو دعا فرمائے قرآن چپ رہ کے کم کر رہے امام زمانہ پردہ غیبت وچ بہ کے کم کر رہے ایک بریلی جو جملہ بڑے آرام نہ چھوڑو قرآن چپ رہ کے کم کر رہے قرآن آکھ رہے جیڑے جیڑے دعوے میں کرم جیڑا انہا دعوے پورا کر دے بھی او ہی میرا وارث کیونکہ میں قرآن دی آیت پڑھ دیتی ہے سمّا اور اسنا کتاب اللذین استفینا من عبادنا فرمایا ہم نے قرآن کے وارث بنا دیئے ایک قرآن کم کر رہے قرآن چپ رہ کے حجت سامت قرآن چپ رہ کے کم کر رہے توڑا وقت دا امام پردہ غیبت وچ بہ کے بول کے کم کر رہے اور بول کے کیویں کم کر رہے بعض اوقات ہڈیالے والے بندہ گناہ کرن دا ارادہ کر لے جاگڑا بھائی اوئے ہون تے ہاتھ کھول دو بعض اوقات بندہ گناہ کرن دا ارادہ کر لے بندے ارادہ کیتا بندہ چل پہ لیکن اندروں ایک آواز آ رہی ہوتی ہے نہ کریں اندروں ایک آواز آ رہی ہوتی ہے نہ کریں گناہ من ضرور دا ہو ایسے جڑے نہیں پہ کرتے نہ کریں گنہگار حسنے بعض بات بندہ ارادہ کر لیتا ہے گناہ کرن نہ ہوتا ہے بالکل عین وقت ایک اندروں اندواز آ رہی ہوتی ہے بھئی نہ کریں گناہ گار ہو ویسے گناہ مچالودہ ہو ویسے غلیظ ہو ویسے گندہ ہو ویسے اس تو زیادہ میں تصریح نہیں کر سکتا جیڑی اندروں آواز آ رہی ہوتی ہے وہ ہے ضمیر دی آواز تو ضمیر دے اس مالک دا نام ہے باہر و امام اللہ زندگی دراز فرمائے کیونکہ موجودہ دور وقت امام مدد فرما ایک حملہ ہویا کتاب کی شکل ہے ایک حملہ ہویا پوری شیعت کتاب تو پھر کتاب رہ گئی لفظ نال چلنا کتاب تو پھر کتاب رہ گئی ایک حملہ پوری شیعت پہ ہویا بحرین سمندر کا کنارہ اس پرانے دور کی بات کر رہے ہیں
بحرین سمندر دا کنارہ، اتھے ایک عالم دین دی قبر ہے، اس دی قبر دیتے سارا مکمل واقعہ لکھی ہوئے۔ اتھو دا جڑا بحرین اس وقت تقریباً سارا ہی دشمنان اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت دا دشمن ہے، سارے دشمنان اہل بیت ہے، حکومت وقت جڑا بادشاہی وہ بھی دشمنان اہل بیت ہے۔ چند چنے ہوئے شیعہ اس ملک موجود ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ چند شیعہ علماء، چند شیعہ لوگ اہل بیت میں منن ڈالے، یہ میرے ملک ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جانا، وہ چاہتا ہی کسی طرح یہ ختم ہو جانا، شیعہ باقی نہ رہے، یہ سارے بھی بالکل ختم ہو جانا، نبید ہو جانا، شیعہ نو چنگا نہیں جانا، شیعہ نو بیک کیوں راضی نہیں، اس کو زیادہ تشریح نہیں کر سکتا۔ جس نے یہ پریشان ہے، ایک دن پریشانی دی عالم اس نے سوچ لیا، اس کا وزیر ٹردو یا نیڑے آیا، اس بادشاہ کی پریشانی اس نے وزیر میں دور کر دی۔ اس کے بادشاہ کیوں پریشان ہے؟ اس کے پریشان اس وجہ تو ہاں کہ میرے ملک کی جی چند شیعہ باقی ہے نا، میں چاہتا کہ ختم ہو جائے، ایک توجہ چاہیے جیسے بیٹھے، یہ جڑے چند شیعہ باقی نہیں ختم ہو جائے۔ اس کیا وزیر آخیا بادشاہ مسئلے کوئی نہیں، اس نے چند انار دے دانے چاہے، پیر عمران صاحب انار دے دانے چاہ کے اس نے بادشاہ دے سامنے رکھی۔ اس کیا بادشاہ مسئلہ کوئی نہیں، اے انار دے دانے تیرے سامنے موجود ہیں، کلام قدرت کے ساتھ اللہ نے ان پہ نام لکھے ہیں، اور جنہ انار وکھ ہے کم از کم وہ بندے واہ ضرور کرے سن۔ کلام قدرت کے ساتھ اللہ نے ان پہ نام لکھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہاں علماء کو، انہاں شیعہ کو بلا کے انہاں تے سوال کر کے اللہ نے انہاں اناراں تے نام کیوں لکھے؟ وہ سوال کا جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہوں نے قتل کرا دیا۔ بادشاہ اعلان کرا دیتا، اعلان ہو گیا، چند شیعہ علماء جنہیں کوئی تھوڑے جے بچے کچھ شیعہ ہن وہ بادشاہ دے محلے چاہ گئے، جس نے بادشاہ دے محلے چ آئے انہیں سارے اکٹھے ہو کے بادشاہ نے کیا حکم کر، اس کیا حکم ہے، سوال ہے، اے پین انار دے چند دانے اللہ نے قلم قدرت دے نال انہاں تے نام لکھے، ایک کیوں لکھے گئے؟ اس سوال کا جواب دے دیو ورنہ میں تمہیں قتل کرا دینا۔ وہ پریشان ہو گئے، پریشانی دی عالم میں سوچن لگ پے، تڑپن لگ پے، شیعہ علماء انہوں نے اپنی موت نظر آمن لگ پے۔ انہوں نے عالم دین بھی ہن، مذہب اہل بیت بہت بڑے عالم دین ہیں، اور انہوں دی ہی قبر بحرین سمندر کے کنارے تے موجود ہے، اور سارا واقعہ انہوں دی قبر تے لکھے ہوئے، پوری توجہ چاہتے ہیں۔ جس کے بادشاہ کے نام قتل کرا دیں، انہیں ایک عالم دین ہیں جنہوں کا نام ہے محمد بن عیسیٰ بحرانی، محمد بن عیسیٰ بحرانی، پھر بولو سارے پھر مل کے بولو محمد بن عیسیٰ بحرانی۔ یہ ہوں انہوں درمیان موجود ہیں، بادشاہ کیا سوال کا جواب دے دیو نہیں تو میں تم قتل کرا دیں۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، پریشانی دی عالم میں سارا دا پسینہ پیرا دی تلیاں جا گیا، سوچن لگ پہ، سوچتے اچانک پیر عمران شاہ جی محمد بن عیسیٰ بحرانی دے منہ جو جملہ نکل گیا، بادشاہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دے۔ جاگڑا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ۔ اچانک اس نے منہ جو جملہ نکلیا، محمد بن عیسیٰ بحرانی مذہب اہل بیت تک بہت بڑا عالم ہے، اسے کہ 3 دن کی مہلت، 3 دن کی مہلت مل گئی۔ بادشاہ کہ ٹھیک ہے، محمد بن عیسیٰ بحرانی کیا اگر سوال کا جواب دے دی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے گی تو پھر بعد قتل کرا۔ 3 دن کی مہلت لے کے سارے شیعہ علماء اپنے گھر چاہے، جلدی کے نال اپنے بیویاں نو، اپنے بچیاں نو، جانوراں دے بچیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، قیمتی جملہ جی،
انہاں سارے نال لا کے جانوراں دے چھوٹے چھوٹے بچے، اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اس سارے رلا کے شیعہ علماء محمد بن عیسیٰ بحرانی اچانک سمندر دے کنارے تے آ گئے۔ جتنی توجہ وچ بیٹھے ہو میں اتنی چاہیے، اے جملہ ہے جس واسطے میں اتنی محنت کر رہا ہاں۔ ممبر آل محمد کی قسم، اس سارے شیعہ علماء سمندر دے کنارے تے آ گئے۔ پہلا کام انہاں کے کیتا، انہاں گربان چا کیتا، آستینہ الٹ دیتیاں، سارے ریت رواج چھوڑی۔ اچانک بچے ادھے چھوڑ دیتے، ماما ادھے چھوڑ دیتیاں، بچے اتھے رو رہے ہیں، ماما ادھے رو رہی ہیں، جانوراں دے بچے اتھے ہیں، ماما جانوراں دیاں اتھے ہیں۔ اے ہن ہر پاسے چیخو پکار شروع ہو گئی۔ اگر تواڈے دل دی آواز ہوئے تو پھر ایک باری ہاتھ بلند کر کے اپنے وقت امام کو سلام کر دینا۔ ممبر آل محمد کی قسم، محمد بن عیسیٰ بحرانی انکل جس نے چیخو پکار شروع ہو گئی، محمد بن عیسیٰ بحرانی نے زیر سمندر، سمندر دی ریت دے، سمندر دے سامنے ریت دے سر رکھ کے فرمایا مولا آ جائیے۔ پیچھے رہ گئے یار، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نار اللہ میرے یار۔ مولا آ جائیے، چیخو پکار شروع، بندے پریشان، شیعہ علماء پریشان، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مولا آ جائیے، 3 دن دی مہلت آئی، مولا آ جائیے، آ جائیے۔ پہلا دن گزر گیا، مولا نہ آئے، رات ہو گئی، چیخو پکار شروع، بچے ادھر رو رہے ہیں، ماما ادھر رو رہی ہیں، جانوراں دے بچے ادھر تڑپ رہے ہیں، ہر پاس سے چیخو پکار ہے۔ دوسرا دن گزر گیا، بھائی میں رک کس وجہ تو پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بندے تک میری بات پہنچ جائے، کیونکہ درس امام حسین ہے، کسی بھی دل ازاری مقصد نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے۔ میں پہلے دن آکھیا ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی، ہر گل دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوتا، کسی بھی دل ازاری مقصد نہیں۔ تواڈا مسلک، تواڈا مذہب تو نصیب ہوئے، لیکن امام دی اس فضیلت دی سطر سن کے اتنا ایک بول لینا کہ تواڈا وقت دا امام تواڈے حق اس دعا کر دے۔ یہ ہن شدت پہلے دن تو زیادہ ہو گئی، وقت امام نہ آئے، دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن آ گیا۔ پھر عمران شاہ جی جس نے دوسرا دن آ گیا، یہ ہن سارے تڑپ رہے ہیں، چند منٹ باقی ہن بادشاہ نو جواب دیون واسطے۔ این اچانک محمد بن عیسیٰ بحرانی دا سر سجدے چ تے روئی جا رہی ہے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، اللہ کرے آ جاوے، مولا آ جائیے۔ بولو یار جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے، مولا آ جائیے۔ پہلا دن گزر گیا، مولا نہ آئے، دوسرا دن گزر گیا، مولا نہ آئے، تیسرا دن جس نے بادشاہ نو جواب دیون واسطے تھوڑا جیا وقت باقی ہے، جو وقت کے محمد نے سمندر کے موجوں پہ ظہور اجلال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی۔ وقت کے محمد نے سمندر کی موجوں پہ ظہور اجلال فرمایا۔ اچھا ہونے سر نہیں چاہیا، بھائی جان انکل دعا فرمائے سوری، سر نے چاہیا، سر سجدے چیز تو روئی جا رہے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، ہم پہ مصیبت آن پڑی، مولا آ جائیے۔ وقت امام سامنے آ گئے، امام علیہ السلام نے فرمایا محمد بن عیسیٰ بحرانی سر اٹھا۔ میں پہلے دن آکھے کسی دن ظرف ہی نہیں کہ امام علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ یہ تہجد گزار پرہیزگار متقی لوگ ہیں جنہیں امام نے بلایا اور اپنے مسئلے حل کروائے، یا تو اپنے آپ نو ایتھے لے جاؤ تو وقت امام پردے غیبت انتظار کر دیں کہ کوئی میرے منن والا میں بلاوے۔ مولا آ جائیے، وقت امام سامنے آگے، وقت نہیں میں تفسیر جاؤں، پوری توجہ چاہنا نتیجہ دے لگا۔ مولا آ جائیے، مولا انتظار فرما رہے ہیں، مولا آ جائیے، وقت امام سامنے آگے۔ محمد بن عیسیٰ بحرانی سر اٹھا، تیرا وقت کا امام تیرے سامنے موجود ہے۔ سر اٹھا، اس سر نہیں چاہیا، امام فرمایا بتا مجھے کیوں بلایا؟ سر اٹھا، تیرا وقت کا امام تیرے سامنے موجود ہے۔ اے سونا سر نہیں چاہیا،
میں کل بھی جملہ کیا ہے آج پھیرا کرنا چاہنا میری عمران شاہ جی مولا دا فرمان ہے بات زور ہوئے تو پھر زور نہیں لاؤنا چاہیے میں زور ویکھا کتنا رکھ دیو ہڈیالے سیدہ لیو اے ہن سر سجدے چے این کر کے روئی جا رہے مولا آ جائیے امام سامنے آ گئے امام فرمائے بتا مجھے کیوں بلایا امام فرمایا مجھے کیوں بلایا جدا امام آکھیا نا مجھے کیوں بلایا اس سر نہیں چاہیا این ہاتھ جوڑے آدھے آپ جائیے کارمن بے امام زمانہ است آپ سے نہیں اپنے وقت کے امام سے کام ہے بھائی پتہ ہی تسی پریشان ہو جاؤ گے میں پریشانی دور کرنا چاہتا آپ سے نہیں اپنے وقت کے امام سے کام ہے مولا جلال ہے مولا فرمایا محمد بن عیسیٰ بارانی سر اٹھا تیرا وقت کا امام تیرے سامنے ہے بتا مجھے کیوں بلایا بتا مجھے کیوں بلایا بتا مجھے کیوں بلایا جدو میرے امام آکھے نا بتا مجھے کیوں بلایا این سجدے جو سر چاہیس امام دے پاس بیکھیس پھر مسکرا کے آتا ہے اگر آپ میرے وقت کے امام ہیں تو میں کیوں بتاؤں آپ کو کیوں بلایا بولو 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 نا تو سلامت رکھے ہاتھ اونچے کرو اونچے اونچے حیدری اگر آپ میرے وقت کے امام ہیں تو پھر میں کیوں بتاؤں فما کان ما یکون وکل شیء آسین او فی امام مبین امام تو وہ ہوتا ہے جو امام مبین کا بھی مصداق ہو امام تو ہر بات کو امام فرمایا پریشان نہ ہو میں پتہ ہے تو انارہ دے مسئلے پریشان ہے انارہ دا نام آیا تو آج بھی امام دے قدمہ دے ڈٹھا مولا مدد فرماؤ نتیجہ سنو تھی مولا مدد فرماؤ جس نے کہنا مولا مدد فرماؤ مولا مدد فرماؤ امام فرمایا پریشان نہ ہو یہ جڑے انارہ دے نام لکھے گئے نا وہ اللہ نہیں لکھے جاگتے بیٹھو کہنے جاگتے بیٹھو اللہ تم سلامت رکھو یہ جڑے انارہ تے نام لکھے گئے یہ اللہ نہیں لکھے یہ جڑا وزیر ہے نا یہ شرارت اسے فرمایا مسئلے دا حل میں تن دس دے فرمایا تو تیرا مسئلہ حل ہے مولا فرمایا کہ جڑا وزیر ہے نا بادشاہ اس کے گھر ترے کمرے درمیان والا جڑا کمرہ ہے نا سارا گولا اس سے چاہیے سارا مسئلہ اسے چاہیے ساری پریشانی اسے درمیان والے کمرے چاہیے مولا کیسے فرمایا اس نے درمیان والے کمرے چاہیے پیئر پلنگ دے تلے ہی ایک صندوق دے بیچ ہے نا لکڑیاں دے سانچے جنہ دے لکھے گئے نام اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہ دے لکھے گئے نام وہ بڑا سیانا ہے اس نے گھارے انار کا درخت موجود ہے انار کا دانے لے این رکھ کے وہ تو لکڑیاں دے سانچے جنہ دے نام لکھے گئے وہ رکھ کے اس نے وزن دے دیتا وقت گزرتا گیا نام کھپ دے گئے اے اس کی ذاتی کارگری فرمایا ایک گل یاد رکھی محمد بن عیسیٰ بارانی جس لئے تو بادشاہ نو آکھڑے نا اسی سوال دا جواب دے دیں لیکن سانو وزیر دے گھر لے جاؤ وزیر بڑا چلاک اس آکھڑے بادشاہ پہلی باری تسی ساڑھے گھر آ رہے ہو مہربانی کرو ذرا تھوڑا انتظار کرو میں ذرا گھر جاواں تے گھر جا کے صفائی ستھرائی والا کام کراواں جب وہ یہ بات کرے تو تم کہہ دینا اگر وزیر گھر چلا گیا تو ہم جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بجنن سمجھ آ گئی اگر وزیر گھر چلا گیا تو ہم جواب نہیں دیں گے جڑے مسکرا رہے ہو ایک توجہ ایک دعا میں ہر بندے کو لینا چاہنا ممبر آل محمد کی قسمیں مولا نے مسئلے دا حل دسیا محمد بن عیسیٰ بحرانی نے اونج ہی کیتا اے مسئلے دا حل ہو گیا بادشاہ نے وزیر نو قتل کرا کے پورے ملک نو لے کے علی ولی اللہ پڑھ لیا زندگی دراز پورے ملک نو لے کے علی ولی اللہ پڑھ لیا اور شیعہ ہو گیا پورے دا پورا ملک محمد بن عیسیٰ بحرانی اور چند شیعہ علماء اور چند جڑے باقی بچ گیا کلمہ پڑھن تو پہلے یہ سارے بادشاہ کو لازم بادشاہ کیا تو سب بڑا کم کیتا ہے
مذہب بھی سچے، مذہب دے وارث بھی سچے. تو میں علی گڑھ ولی اللہ پڑھا دیا، اور علی گڑھ ولی اللہ پڑھا دیتا. ہوں بادشاہ کہ تسا بڑا بڑا کام کیتا ہے، میری اکھاں کھول دیتی ہیں. ہوں انعام منگو، اسی انعام دے دیں. میں نتیجہ دین لگا، انعام منگو، میں تو انعام دینا چاہتا ہوں. محمد بن عیسیٰ بحرانی عالم دین، مذہب اہل بیت دے بہت بڑے عالم دین ہیں. اگاں ودے انہاں کے بادشاہ گل یہ ہے انعام تے سی دینا ہی لینا ہے، لیکن سان تھوڑی جی مہلت دے، تھوڑی جی مہلت دے. تھوڑی جی مہلت کیوں؟ اس کا کیا اس سوال کا جواب سارے کو نہیں. تھوڑی جی مہلت دے، ذرا 5-10 منٹ دے. اس کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر تو ملاقات کر سا. محمد بن عیسیٰ بحرانی بادشاہ کو مہلت لے کے پھر گھر چاہتا ہے. گھر آ کے بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں جانوروں کے بچے اس سارے لے کے پھر ایک بار سمندر کے کنارے پہ آئے. سمندر کے کنارے تے آ کے محمد بن عیسیٰ بحرانی نے پھر سجدے سر رکھیا. سر رکھ کے فرمایا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. وقت امام نے پھر سمندر کی موجوں پہ ظہور اجلال فرمایا. وقت محمد سامنے آ گیا. محمد بن عیسیٰ بحرانی بتا مجھے کیوں بلایا؟ ہوں تو تیرا مسئلہ حل ہو چکے. سجدے سر رکھیا، سر میں چایا، بتا مجھے کیوں بلایا؟ تیرا انارا کا مسئلہ حل ہو چکے. جڑے بندے ابتدا توجہ تو پہ سن دے ہو، فرمایا تیرا مسئلہ تو حل ہو چکے، تیری پریشانی مک گئی، ہن کیوں بلائے؟ امام دے قدم تے جھڑے، امام دے قدم تے ہاتھ لا کے دے مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو 3 دن کی مہلت تھی، آپ نے آنا تھا تو پہلے دن آ جاتے، آنا تھا تو دوسرے دن آ جاتے، آنا تھا تو تیسرے دن بھی اس وقت آئے. میرا اللہ تمہیں پرواز دے یا میں امام زمانہ دی فضیلت دی سطر پرواز کر کے آکھا اللہ کبھی تو میری یہ دعا قبول کر لے گا. فرمایا آنا تھا تو پہلے دن آتے، آنا تھا تو دوسرے دن آتے، آنا تھا تو تیسرے دن بھی اس وقت آئے جب بادشاہ کو جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت باقی تھا. مولا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ مولا ہم پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں، آتے ہیں یا نہیں، مولا ہم پریشان ہو گئے، مولا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ وقت محمد نے فرمایا میرا قصور نہیں، تمہارے امام کی کمزوری ہے. تم نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ تم دربار بلاتے، میں وہی چلا آتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. الأجل الأجل اللہ فرمایا میرا قصور نہیں. ساؤنڈ والے بھائی اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ساؤنڈ والا بھائی کو چلو جتنے بھی ہے اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سونا پیا چلتا ہے، مالک اس نے وسیع رزق عطا فرمائے، مالک خیر فرمائے. توجہ چاہنا جی. فرمایا میرا قصور نہیں. بھائی انہوں نے بھی حق کی، انہوں نے تعاون نال میں پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ بھائی. فرمایا میرا قصور نہیں، تم نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ تمہارے امام کی کمزوری ہے. تم دربار بلاتے میں وہی چلا آتا. سارا مسئلہ حل ہو گیا. تڑپ تڑپ کے محمد بن عیسیٰ بحرانی نے وقت امام نے بلایا. ہڈیالے والے یاد رکھنا، چلو ایک منٹ اور بھی میں کر دیں وہاں کل بانی پہ دھیان، ہڈیالہ نہیں ہڈالہ ہے. پکی گل ہے؟ چلو جی ہڈالہ سیدہ ہو گئی. توجہ بھائی اللہ تعالی سلامت رکھے. ہڈالہ سیدہ نے ہو یاد رکھنا اس تڑپ دی ضرورت ہے. اپنے وقت امام واسطے تڑپو. امام کی زیارت کرن واسطے اس تڑپ کا ہونا ضروری ہے. پردے غیبت وچ پانی نہیں خون بیٹھا رہندا ہے. جنہاں بندیاں دی بے ساختہ ہے نکلی پہلے جملے دے. آج ہے 6 محرم دی رات.
ہڈالے والے یاد رکھائے آج دی رات غازی وستے ماتمی عزداروں کربلا دے جنگل چوں واہ دے دریا دی من تو خیمے پڑ چھوڑے جڑی آمن علی رات اس رات نو سادات دا پانی بند ہوئے چند دنہ دا مہمان رہ گیا اکبر دا بابا رومڑ والے عزداروں قریب تو بس ایک وینڈ کرنا چاہنا بابا مارا گیا مسلم دے یتیم علیحدہ علیحدہ زندان اچ قید ہو گئے رومن والے عزداروں یتیم قید ہو گئے درمیان علی دیوار اکائی کٹھڑیاں علیحدہ علیحدہ ہن ماتمی عزداروں درمیان علی دیوار تے بڑا بھرا ہتھ مار کیا دے ابراہیم میری آواز سننے کوئی میرے نال گل کرنے تیری آواز سن کے مطمئن ہو جاواں نکر رو رو کیا دئی بھائی تب دا زورے کوئی واس لگ دئی پانی منگا میں اترے کھا گئی بھلا نے میں تو دعائی کر سکتا ہوں توڑے حق کے جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھی ہو تو سب ماتم کرنا ہے توڑے حصے دا مسئلہ ہے رومن والے عزداروں میں روایتن پڑے اس رومن دا پتہ لگنا قبر ہے کوئی ذاکر کسی دی ہن دا ضامن نہیں اپنی اپنی خیرات سائیں کو طلب کرو رومن والے عزداروں نکر رو رو کیا دائی بھائی تب دا زورے کوئی وسط لگ دئی پانی منگا تری کھا گئی دیگر تک شہزادہ پانی منگتا لیا دیگر دے بعد شہزادہ پانی منگنا چھوڑ دیتا رومن والے عزداروں بڑا رو کے پیدا ہے میرا اللہ ہون راضی ہیں تیرا دین بچ جائے ساڑی اوکھی سوکھی نبو ویسے مشکور دو مومنہ بچیاں ایک اس نے بیوی ہن مومن محب آل محمد نے لیکن انہوں کوئی پتہ نہیں ہے بچے کون نے سادات غربت ویکھو اس دی بیوی نو خواب ہے یا اشارہ تڑپ کے اٹھئیے ستے مشکور دا موٹا ملائس آدھیے جاگ کوئی بچے قید کیتے نہیں ہائی کرو یار ہائی کرو رل کے ہائی کرو زندگی دا نہیں پتا ہو سکتا ہے زندگی دی آخری مجلس ہوئے ماتمی عزداروں تڑپ کے پہ آتی ہے آدھیے جاگ کوئی بچے قید کیتے نہیں آدھے ہاں کیتے آدھے کھانے دیتے ہی آدھے نہیں پانی دیتے ہی آدھے نہیں آدھے نہیں میں نہیں دیتا پانی میں بھول گیا ایسا کہ میں بھول گیا مشکور دی بیوی موت ماتم کرنا شروع کیتا ہے رو کے پہ آتی ہے مشکور اسن جہنمیاں جاندہ ہیں بچے کون ہیں آدھے میں نہیں پتا حوصلہ کر تیرے کے لگ دینا موت ماتم کر کے پہ آتی ہے رکیہ دی جوڑیا مشرف دے پترنی اے ہوڑے ہوڑے میں نے دکھ پاسی علی سین آگے جگائے رو رو کے محمد دی دھی آدھی آئی رہا نہ کرو پانی تا دیو الحمدللہ بطول دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئے رہا نہ کرو لیکن پانی تا گھوٹ تا دیو جلدی دے نال دوڑے شہزادے دے قریب آئے زندان دا در کھولے قدمت دے ہاتھ رکھے این ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے ہے سننا چاہنا پڑے جملے تے ماتمی عزدار ہاتھ جوڑ کے پیادہ شہزادہ سیدیں پھلانے جنہ دی ہائی نکلے جدا کھنا شہزادہ سیدیں تڑپ کے اٹھ گئے تو رو کے پیادہ جسم دسینے ہیں او پیار کریں گے وعدہ کر مرے سے نہیں آدھے میں منن ڈالا ماتم کر کے آدھے کیوں من دے ویسان ہو مار دے ویسان ہو پر ہوا بطول دیاں بڑے تراز میں فرمایا اب پچھلے ہمیں معافی دے حکم کر کے چاہنا ہے فرمایا چاہتا ہی جو کچھ ہاں نال علی کوٹھڑیے میرے تو چھوٹا بھیرا کہہ دے میں نے موئے بھیرا نال ملاقات کرا میں تیرے نال وعدہ پیا کرے نا میں تیری جنت دزامنا بھیرا تے ان جائے جی میں جھیکا دے پاس پانی آندے رومن والے عزداروں بھیرا نو چاہے ہاں نہ لائس نہ ہاتھ لے نہ پیر ہلے مشکور قریب آکے نبضوں دے ہاتھ رکھے شہزادے دی نبض پہ چلتی گئی مشکور پہ دے پریشان نہ ہو تیرا بھیرا جیند ہے ہے غشت نام ہے تلیاں ٹیک کے اٹھے این نکے نکے ہاتھ جوڑ کے پیادے اگر تو ناراض نہ ہو میں تیرے گھر مومنہ بیوی ہے مشکور آدھا ہے حکم کر فرمایا تیرے گھر بچی ہے آدھا ہے حکم کر کے چاہنا ہے فرمایا اگر تو اپنی بیوی نو برکہ پوا کے لے آویں او ماں بن کے میرے بھیران پیار چکرے میں نے بھیرا جگہ دے میں تیری جنت ضامنہ جدا کھنا میں تیری جنت ضامنہ دوڑ بھی ہے مشکور جلدی دینا گھر چھائے جدا گھر چھائے نا تو اس کی بیوی برکہ پا کے تیار ہوئی
جڑے مت بھی بیٹھے ہو برقع پا کے بیوی تیار رہی قریب آیا آدھا کدھر تیار رہی آدھی مشکور جس ویلے تو زندان اچ گیا ہے نا میں تیری قسم ہے تو زندان والے پاس ٹرے ہیں بہت مشکور میں تنقی میں دساں میں اچانک ڈٹھے میرے وہڑے لگو نہیں کالے برقے والی بی بی آئی جے متھے تے موت دی پٹی بنی ہوئی آئی ہے تو میں ہاتھ پاسے تے آنتے رو رو کے آدھی آئی میرے مسلم دے پتر رول گئے میرے حسین دے وکیل دی جوڑی رول گئی بے شک رہا نہ کرو ایک گھٹ پانی بھی دیو مرحبا مرحبا بطول دیاں تھیاں توڑے تیرا دیو فرمایا تو کلیاں جنتا بدل لینا ہے فرمایا جلدی کر میں لے جاؤ مشکور مومنہ بچیاں ماتمی عزداروں مستی بیوی ٹر پہ زندان دا دروازہ قریب آیا نا تو مشکور دی بیوی این ہاتھ جوڑ کے پیا دیئے اگر ناراض نہ ہوئے سب تو پہلے زندان اچ میں ویسا آدھے کے جا کے کر سے آدھے میں وکھنا چاہنی ہیں یتیم بچے ماما دے بغیر مٹیاں دے کے میں سن دے مرحبا 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 یہ حق ہے کہ میں ہونا ہے کیتے میں فرمایا وکھنا چاہنی ہیں یتیم بچے ماما دے بغیر مٹیاں دے کے میں سن دے رومن والے عددار ان جائیے جی میں جھیل کلے پاس پانی آندہ ہے شہزادے دے سامنے آکے ان ہاتھ جوڑے سے شہزادہ حکم کارو حالت کے لیے شہزادے دے او جوانوں اس حادات دے بچے نے حالت کے لیے زانوں دے ہاتھ اکھاں بند نور مشکور دی بیوی آئی نا قریب تڑے کے پیا دی بسم اللہ شہزادہ سر جانا میں توڑی کنیزاں ہمیں چھوٹا جی آئی گل بہت بڑی کر گیا ہے او ماتمیوں اکھیں جو آنسو جاری ہوئے سے تڑپ کے پیادہ ہے نہیں اماں دے سبق نہیں بھول دے بھلا نے جنہ دے ہاتھ ماتا واسطے بلند ہو گئے نے فرمایا اماں آکھیائی کدی کسے غیر محرم دے چہرے ال نہیں بیکھنا فرمایا تو پردیدار ہے میرا دل نہیں کردا میں تیرے چہرے ال بیکھاں سر تو چادر لہائی اس جلدی دنال شہزادے دے قدمت رکھی اس تے وین کر کے بیا دیئے لکھ پردے ہوئے تیری نلائن تو قربان کر چھوڑا حکم کر کے چاہنا ہے فرمایا کہ کرنے جی میں سکیاں ماما پترن جگہ دیا میں نے بھیرا جگہ دے میں تیری جنت زامنہ شہزادے دا مومنہ سر چاہے پہلا وین کر کے پیا دیئے جاگ ویلال ماں ملنا یہ او ہڈالے آلے ہوں پہلا وین کیتا ہے شہزادے دی آنکھ نہیں کھلی مشکور دی وڈی دی اگو دیئے شہزادے دا سر چاہے سہان اللہ کے پیا دیئے جاگ ویر وڈی بھائن ملنا یہ جنہ ماتم کرنا ہے میں نے بھی کھائے دو وین کیتے نے کوئی جواب نہیں آیا مشکور دی نکی دی اگو دیئے آدھئے اممہ ہون تسا نہ جگاؤ ہون میں جگہ نہیں ہوں مشکور دی نکی دی سید پیرانے پاسے آئیے سجا پیر چاہے اس رخسارے نال لایا سا تے وین کر کے پیا دیئے جاگ ویر نکی بھائن ایدہ منگے لائیے آدھئے تو سامگی آئے مرحبا مرحبا بھلا نے جنہ دے ہاتھ ماتا واسطے بلند ہو گئے نا میں تو توڑ واسطے دعائی کر سکتا نہیں آنکھ کھلی شہزادے دی جدہ تیسرا وین مشکور دی چھوٹی دی کیتیا نا شہزادے دی آنکھاں کھلیں مومنہ دے گل لگ گئے ہاں نہ لگ کے پیادے اماں آپ آئیے ماما عباس کتھے مرحبا مرحبا بھلا نے جنہ دی ہے نکلیے آپ آئیے ماما عباس کتھے چھوڑے گا پیا میں سارے جملے ایک وین سنو رومن والے عزدار لدا کھنا آپ آئیے ماما عباس کتھے رومن والے عزدار تقریر قاتل دے گھر لے آئیے اکے ہو تقریر قاتل دے گھر لے آئیے رومن والے عزداروں اس کی نیک بی بی شہزادے نے چھتر کمرے سمایا خدا لعنت کرے حارس ملوم دے غصے دی حالت وچ ایک کمینہ خارج داخل ہو جائے بیوی کی نگاہ ہوئی اس بیوی دی آتن کھانا دے ماں بھوک لگی اسیا ظالم دا بچہ افسوس دے ہاتھ مل گیا دے نہیں میں نے مسلم دے یتیم نہیں پہ لب دے غلام وڈے میں نے مسلم دے جوڑی نہیں پہ لب دے آدھے آ کھانا کھا لب ویسن اس دی بیوی نے چھت تلے کمرے شہزادیاں سما دیتا پہر تالا مار دیتا
کمینہ کھانے والے میز جا کے بیٹھا ہے ماتمی عزدارو جدا ایک کمینہ بیٹھا ہے نا اچانک چھوٹے شہزادے نے بابا ملیا عالم خواب بابا پیادا ہے میرا بیٹا پریشان نہ ہو بابا لین بھی آندا ہے جدا اتھے بابا ملے چھوٹا شہزادہ بابا بابا کر کے اٹھے اللہ درجات بلند فرماوے علامہ ناصر عباس سلطان علیہ انہوں نے جملے نا جدا چھوٹا بابا بابا کر کے اٹھے نا بڑے بھیرا ہاں اللہ جائے تے رو کے پیادہ ہے حوصلہ کر لحظے دے مہمان آئے ہونے اسا بابے کول پہنچو اس لیے ماتمی عزداروں اتنی شہزادیاں دے بین بتے ہیں اس کمینے نے بھول پہ گئے آدھے ایک بچیاں دی رومن دی آواز کیسی ہے ساڑے گھر جو ایک کون پہ روندے نستی بیوی آتی ہے ہم سایاں دے بچے حسن سیدادیاں میں معاف کر دینا دل دکھے تھا میرے کل نعم البدل جملہ کوئی نہیں ایک کمینہ غصے دی حالت چھوڑے ہے آواز محسوس کی تھی اس کیڑے پاسوں آ رہی ہے چھت والے کمرے جو آواز آ رہی ہے ایک کمینہ دے میں چھت والے کمرے دی چابی دے ایک کمینہ غصے دی حالت ہے بیوی آتی کوئی نہیں میرے کل گم ہو گئی ایک کمینہ غصے دی حالت سیڑھیاں چڑھے ہے پتھر چاہیس پتھر نال تالت روڑیس لفظ سمجھے بھائی لفظ سمجھے پتھر نال تالت روڑیس ماتمی عزدارم دروازہ کھلے اچانک اگے ہائی اندھیرا اس حرام زادے اندھیرے چ ہاتھ مارنے شروع کیتے نا جویں ہاتھ مریندا ہے ایک ہاتھ وڈے دیاں زلفاں چایا ہے ایک ہاتھ چھوٹے شہزادے دیا زلفاں چایا ہے ایک کمینہ لے کے ٹریا ہے جدا سیڑھیت آیا نا اس چھوٹے شہزادے دے ہاتھ چھوڑ دیتے نا چھوٹے شہزادے دی پیشانی زمین تے لگی ہے وین کر کے پیادا ہے محمد کوئی کپڑے ہی دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے مرحبا مرحبا بدول دیاں دیاں توڑے ترازی اور وین کر کے پیادا ہے کوئی کپڑے ہی دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے رومن علی عزداروں اتنا پردرانا نہیں سکت میں کتنا پڑھا میں کیڑا دکھ چھوڑا میں کیڑا دکھ پڑھا رومن والے عزداروں اتنا پردرانا ساری رات مسلم دے یتیم ستونہ نال بدھے رہے امیر بندے جلی ہائے نہیں نکلی ساری رات ستونہ دے نال بدھے رہے شہزادیاں نو پیار کرے دریا شہزادیاں کیا حیا کر اے مکان ساڑے ماں میں غازی بڑھوا دیتا ہی کہ تیری وکھریاں منت کر کے آکھیا سی یاد رکھیں حارس انہ ستونہ نال حیوان بنہی دینا مرحبا 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 بھلو نے جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے بلند دینا میں بیٹھ دے بالکل نزدیک آکھیا رومن والے عزدار ساری رات ستونہ دے نال شہزادے بدھے رہے اے پیار کریں دریا صبح دوے لویا تماچے مارتا ایک کبھی نہ اپنے گھاری جو شہزادے لے کے نکلے جتنے سیت بیٹھے دل کو کھرا ہے لیلہ معاف کرے آئے میرے کو نعمت بدر جملہ کو نہیں مجالس منتظرین والے جملے لکھیں اے حرام زادہ پیار کرے نریا تے چڑھ پیا ایندہ ہر بندہ کوفے دی نگری چوں پیر عمران شاہ جی ہر بندہ اپنی قربانی دے گلے چ رسی پا کے بھلا میں جنہاں دے ہاتھ ماتا واسطے بلند ہیں میں دعا کر سکتا جڑی شام جو آئیے توڑے حق کے دعا کر کے جاوے ہر بندہ اپنے جانور دے گلے چ رسی پا کے اپنی قربانی نو لے کے ہر گھارے جو جانور نکلے نے اس کمینے دے گھارے جو مسلم دے یتیم نکلے نے مرحبا بدول دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئے اس گھاری جو مسلم دے یتیم نکلے نا اے حرام زادہ شہزادے انو مرندو یا دریا دے کنارے تے آئے دریا دے کنارے تے حرام زادے ایو جیا پیار کی تے شہزادہ مٹی تے جھڑ پی آئے تلیاں ٹیک کے اٹھے تے ظالم دی آنکھیں چک پا کے دے حیا کر اتھا نہ مار میری ماں دی گوسا گائے سیدہ دے حیا کر میریاں بہنہ دے چمن دے مرحبا مرحبا بدول دیاں دیاں توڑے ترازی میں سیدہ دے حیا کر اتھے میری بہن دی گوسا گائے ماتمی عزداروں پیار کریں دریا تماچے ماردہ فرات دی کندی تے آئے کمینہ دے چولے لہاؤ بڑے لہاون دا والا دائی نکے لہاون دا والا یاندہ ہڈے آلے آلیا او وین کران جدے بعد مجلسہ مگوے دیانا ممبر دی قسمے جدہ ظالمہ کیا چولا لہا بڑے سید جلدی دنال چولا لہا
نکا بھرا کدی قاتل نو وہدا ہے کدی بھرا نو وہدا ہے کدی ظالم نو وہدا ہے کدی تڑیاں نو ہاتھ ماردا ہے او ماتمیوں جدا بچے دی کیفیت ہوئی ہے حرام زادے تماچا مار ہے ہن شہزادہ زمین تے جھڑے جدا وڈے بھرا چھوٹے تماچا لگدا ڈٹھا ہے بھرا نو ہاتھ لایا تے وین کر کے آدا ہے پڑھ انا للہ ہن لاچا چولا تیرا ویکھ نہیں مرحبا شرم نہ کرو بھائی شرم نہ کرو آج 6 محرم دی رات میں وین کرنا چاہنا جنہیں ماتمی بیٹھے ہو بھرانو ہانا لایا تے وین کر کے آدھے پڑھ انا للہ ہون لاچا چولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دا نہیں ماں اپنے کو مل سکدے نہیں ماما مداؤد کو آندا سید وین کر کے آدھا ہے اے جھنگا دیندہ ہے میں تو گاڑ نہیں کھل دی تے میں دہاں ویندے گھبرانا میں کنڈا سویرون مرحبا بدول دیاں دیاں راضیوں میں اللہ گواہ ماتمی شہزادہ تماچا مارے شہزادہ زمین تے جھڑ پہ آئے اللہ گواہ ماتمی ازادہ چھوٹا سید دیدہ کھڑائی ہے حرام زادہ بڑے دی گردن تے آئے اور ماتمیوں چھوٹا سید آدھا ہے حیاء کر چھوٹے بڑے بھرا پردے سے پیوا دی جا ہو دینا اے نکے دی گردن تے آئے بڑا دے حیاء کر چھوٹے پترہ دی جا تے ہو دینا اور میں نمافی دی گئے جتنے روندے تے ماتم پہ کریں دیو اے بڑے دی گردن تے آئے بڑے سید گردن جھکائیے بندے جدی ہائے نے نکلے شہزادے گردن جھکائیے اور ماتمیوں اس کمینے تلوار کٹیے چھوٹا سید ڈہدری ہے اس تلوار صاحب کیتی ہے چھوٹا سید ڈہدری ہے اور ماتمیوں اس حرام زادے وار کیتا ہے شہزادے اکھاں تے ہاتھ رکھے ہے عقل مار کیا دے ظالمہ میرے بھرا مرحبا میرے کول سکت نہیں میں بین کی میں کرا اور ماتمیوں اللہ گواہ اتھے بڑے شہزادے دا سر تن تو جدا ہو جائے ادھوں عید دن چڑھے آئے مسلم دیاں دھیاں حسین دے کو لگیاں یانا عقل مار کیا دینا ماما عید مبارک سیدہ دے دھیوں کے منگ دیو یمنی دور مگا دیوا آدھیا نہیں وے ماما سر عشر دور ملا ہون میرے امام اینک امامت بلند کی دیئے کوفہ قریب آیا ہے بہڑا نگاہ کی دیئے دریا دا کنارہ بھیراما دے چولے لتھے ہوئے امامے لتھے ہوئے اتے حارس رنگی تلوار نے گرو کیا دیئے ماما ہاتھ ہی تھائی رکھی میں امان بلا لے آہا اوہ سلا کیا لے ہوں بھجنی لگی آئیے لاہور علی ملکہ دے کول میری سین نوحانا لایا سا تے وین کر کے دیئے جنہ پترہ دیا تاک تڑیا تے دیکھ کے دل نہیں سادا آ دیکھتا سی آج عید دے دی تے ماتم کا برسا پڑھو یار ہاتھ چاو ماتمی ساتھ رکھے آئے شرم نہ کرے آئے اے حسرت علی دیا دیا دی وین کر کے آدھیے پائے والت رٹ دینی ساڑھے پھر مرحبا بطول دیا دیا نازیوں میں اللہ گواہ ماتمی اللہ اور علی ملکہ ایویں آئیے جویں جھیکلے پاسے پانی آگئے امام دے کولا کیا دیئے حسین میرے بھینی علی دعوے نہیں میں تیرے نوکر دی بھیڑا اللہ دنائی میں جوڑی ملا اور میرے امام اینک امامت بلند کی دیئے ماں ڈتھائے وڈا تنبدہ بھی آئی چھوٹا چہرے تے خون بیٹھا منے دائیا تے رو رو گیا دائی نے تمان کرے دی ہاں میرا اماں تے
آخری میں ہاتھ نہیں جوڑنے نو کرا اللہ گواہ ماتمیوں تسا رو پیو تے ادھ وین دے اضافہ کرے نا جڑی روایت ہون پہ پڑھدا مجالس المنتظرین علیہ روایت لکھی ہے میں پہلے معافی پہ منگدا کس گئے پھرا سر چائے دربار لے آئے اس کمینے دے سامنے آئے ابن زیاد دے سامنے آگیا دے دیکھ میں سزا دیا دے سر لے آیا اے حرامی آدھے تناکھی زندہ لے آوے تو سر قلم کی تیرا اور ماتمیاں اس کمینے دی آواز آدھیے کوئی ہے جڑا اس نو انہیں مارے جو اس مسلم دی جوڑی ماری ہے